اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، وہ جنہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کرتا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ تھوڑا حساس ہے، خاص طور مومنین کے جذبات کے ساتھ۔ تو اس موضوع کا نام ہے فلسفہ جنت و جہنم۔ اس میں بہت سے غلط کنسیپٹس ہماری سوسائٹی میں رائج ہیں، جو بارہا ہمارے بڑے سے بڑے مفسرین اور حالات عصر کے، یعنی اس زمانہ عصر کے مفسرین و مفکرین موجود ہیں، جو اس بحث پر جو ان بحثوں پر بارہا ان کی ویڈیوز موجود ہیں۔ یوٹیوب آج کل ویسے ہی گڑھ ہے ایسی ویڈیوز کا، اور خاص طر ان علماء دین کو بھی پسند کیا جاتا ہے جو اس طرح کی بات کر کے مومنین کو لبھائیں۔ اچھا، اس میں ایک کنسیپٹ میں یہ مختصراً ہے، میں بس عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پاکستان میں رائج ہے یا ایران میں یا ترکی میں، دیکھیں کسی بھی امت کی، کسی بھی قوم کی کچھ آئیڈیالوجیز بنائی جاتی ہیں، مثلاً کہ پولیٹیکلی آئیڈیالوجیز ہمارے حکمرانوں نے، ہمارے عہدیدارانوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح دین بھی ہے، دین کی شکل بھی ہمارے علماء دین نے پیش کی ہے۔ وہ شکل کچھ اس طرح کی پیش کی ہے کہ ہمارے ہاں آئیڈیالوجیز رچ چکی ہیں، یعنی عرض کی تھی پہلے بھی کہ تفرقہ بازی اتنی رچ چکی ہے ہمارے اندر کہ اب اس سے نکلنے کا کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے۔ یعنی اپنے مسلک میں بیٹھ کر آپ دوسرے مسلک کو اچھا نہیں کہہ سکتے، یا اپنے مسلک میں رہ کے دوسرے مسلک کے پیچھے نماز نہیں ادا کر سکتے، یہ مشکل ہے۔ اور کافی حد تک ریجیڈیٹی پائی جاتی ہے دونوں مسلکوں میں، یعنی آپ دیکھ لیں بہت کم قلیل اہل سنت جو طبقہ ہے یا بھائی ہیں ہمارے، وہ ہمارے اہل تشیع بھائیوں کے ساتھ پیچھے نماز نہیں ادا کرتے، اور بارہا تشیع میں بھی اس طرح ہی ہے۔ لیکن وہاں ایک چند طبقہ ہے جو تشیع میں جو ہے صاحب بصیرت ہیں، وہ اہل سنت میں بھی، جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، یا پھر مولانا اسحاق صاحب تھے، اب تو نہیں ہے وہ، جس طرح مولانا مودودی تھے، اب نہیں ہے۔ عصر حاضر میں بات کریں تو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، و مولانا مفتی حنیف الرحمن حافظہ اللہ تعالی، یہ کچھ گنی چنی شخصیات ہیں جو صاحب بصیرت ہیں۔ باقی جو عوام ہے، جو عوامل سوچ ہے، وہ بہت الگ ہے ان مفکرین سے۔ وہ کس طرح الگ ہے کہ دیکھیں مجمع جو ہوتا ہے نا، یا ایک کہہ لی جائے کہ جو تفکر بیان کیا جاتا ہے، ایک مجلس برپا کی جاتی ہے یا ایک محفل برپا کی جاتی ہے۔ اس میں ایک اور بات بتا دوں کہ مجلس سے مراد وہ تشیع والی مجلس نہیں ہے، ہر چند وہ کچھ لوگ بیٹھ جائیں اور وہ گفتگو کریں آپس میں، تو وہ مجلس کہلاتی ہے۔ تو کسی بھی مجلس میں، جس طرح محفل میں، لوگ تب ہی آتے ہیں جب آپ انتشار والے فرقہ گر لوگ آپ بلائیں ممبران پر، اور وہ آ کے فرقہ بازی کریں۔ تو یہ آئیڈیالوجی ہمارے اندر رچ چکی ہے کہ اس مجلس میں، اس محفل میں زیادہ لوگ ہوں گے جہاں تفرقہ بازی، یا پھر یہ جو ابھی آج کا کنسیپٹ ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جس طرح جنت و جہنم، اور خاص طور اس میں جو اس میں ورک کیا گیا ہے، نیگیٹو ورک میں کہوں گا اس کو، کیونکہ ظاہراً ہے جس کے زیادہ فالوورز ہوتے ہیں اتنے تک بات پہنچتی ہے، وہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف سے۔ ان کی بارہا اکثریت یہ ویڈیوز شائع ہوتی ہیں،
اور شائع کس پہ ہوتی ہیں؟ جنت و جہنم، اور جنت میں بھی خاص طور حوروں پر۔ اب وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ کیا بات ہے۔ یہ کل جو آج ہفتہ ہے، چونکہ جو پچھلا جمعہ ہے وہ میں نے مسلکی دیوبند کی مسجد میں نماز ادا کی، نماز جمعہ میرے گھر کے نزدیک ہے تو میں اکثر یہیں پڑھ لیتا ہوں، حتیٰ کہ میرا مسلک یہ نہیں ہے، بلکہ میں اپنے آپ کو کسی مسلک سے ڈینوٹ نہیں کرتا، البتہ اس قدر رچ چکا ہے ہمارے ہاں کہ یہ فلسفہ کافی جو میں جس پر چل رہا ہوں وہ غلط سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ اس کل خطبہ جمعہ میں عزیزان مجھے اتنے دکھ ہوا کہ اس خطبہ جمعہ میں 50 سے 60 منٹ کا یا 1 گھنٹے سے لگ بھگ اتنا خطبہ جمعہ تھا، اس میں 3 باتوں پر جو بزرگوار شخصیت تھی وہ آئی ہوئی تھی، انہوں نے بیان کیا۔ پہلا کہ آپ اپنے والدین کی عزت کریں، پہلے 20 منٹ یہ تھا، اور یہ اچھی بات ہے، یہ ہونی چاہیے، ہر جمعہ میں ہونی چاہیے۔ دوسری بات تھی کہ جنت میں اس کا پھر ظاہراً ہے آپ کریں گے تو یہ جب عمل انجام دیں گے، اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے، نیک اعمال کریں گے تو آپ کو کیا ملے گی؟ جنت و جہنم۔ پھر اس کو جنت بتائی گئی تھی کہ حوریں ہوں گی، پتہ نہیں ایک بندے کو پتہ نہیں 50,000 حوریں ملیں گی۔ وہ میں نے دل تو میرا تھا کہ میں اٹھ جاتا اور میں کہتا کہ سر آپ مجھے پلیز یہ بتائیں کہ خدا نے یہ نظام تقویٰ جو مومنین کے لیے اس دنیا میں مختص کیا ہے، یہ جو تجربہ گاہ بنائی ہے ہمارے لیے، وہ پوری زندگی ہمیں وہ تجربہ گاہ ہم بار بار پریکٹس ریہرسل کر رہے ہیں کام کرنے کی، اور مطلب ایک چیز پوری دنیا میں ہوس رانی کو روکا جا رہا ہے، اور جنت میں ہمیں اس کام کو کھلم کھلی چھٹی مل جائے گی کہ اتنی حوریں مل جائیں گی آپ کو۔ اور آپ ایک اور بات میں نے یہ آپ کچھ کیا ہے، نوٹ کیا ہے کہ آپ دیکھیں یوٹیوب پہ جا کے جنت لکھیں نا، جنت میں حوریں، تو وہاں جتنی بھی نیچے ویڈیوز آئیں گی وہاں اوپر نا ہیڈنگ پتہ کیا دی ہوئی ہے؟ یہ تفرقہ گر جو گروہ ہے یا پھر جو ناسمجھ گروہ ہے، انہوں نے ہیڈنگ کیا دی ہوئی ہے کہ جنت میں حوروں سے ہم بستری۔ مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آج کے دین میں 1000 گنا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ یہ میرے وقت کے یہ بدو یہ فقیہ ہیں۔ کیوں فقیہ ہیں؟ یہ کیوں فقہا ہیں؟ یہ کیوں مراجع ہیں؟ یہ کیوں بلند بالا و آیت اللہ ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دین کو عملی شکل میں پایا تھا، انہوں نے دین کو کتابی شکل میں نہیں پایا، انہوں نے محدثین کا دین نہیں پڑھا، انہوں نے رسول اللہ کا دین دیکھا تھا۔ اور ہر چند عرض کی ہے کہ اب وہ دین اس سے بھی کم 1400 سال گزر گئے ہیں، نہ جانے بہت سی شکلیں پائی جاتی ہیں اس میں۔ پہلا تو ہے جو رائج کنسپٹ ہے ہمارے اندر پاکستان میں، بہت سے مفسرین نے اس کو کیا بھی ہے، ڈینوٹ بھی کیا، میں نے عرض کر دیا ہے کہ مین وہ کس نے اسے پرموٹ کیا ہے، جنت و جہنم۔ وہ میں نے پچھلے ٹریننگ سیشن میں بھی ایک واقعہ آپ سے ذکر کیا تھا، وہ آپ لوگوں سے بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک مولانا صاحب یہاں وابٹا ٹاؤن میں آئے ہوئے تھے تبلیغ جماعت کے، وہ بیان کرے تھے، مجھے بلایا گیا تو میں بھی وہاں گیا ہوا تھا، مومنین اور بھی بیٹھے تھے، تو وہ دراصل بات کر رہے تھے حوروں پر، اور وہ تقریباً انہوں نے 1 گھنٹہ حوروں پر ہی بولا، مطلب ایک مومنین کو حوریں اتنی ملیں گی، وہ ایک اتنی ملیں۔ وہ جب میں نے سنا تھا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ وہ ایک مومن شخصیت تھی، ایک مجلس میں بیٹھی تھی، تو اسی طرح ہی ایک مولانا حوروں پر بات کر رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مومن شخص جو ہے وہ 1 روزہ رکھے گا تو اسے 10 حوریں ملیں گی، اور 2 رکھے گا تو اسے 20 حوریں جنت میں ملیں گی، وہ 30 رکھے گا تو 30 ملیں گی، وہ اس طرح نا نمبرنگ بڑھاتا گیا۔ وہ کہتے ہیں جب 10 روزہ رکھے گا تو اسے 1 لاکھ حوریں ملیں گی۔ یہ
کوئی بات اس طرح کی تو وہ مومن انہوں نے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، پریشان ہو گئے، وہ اٹھ کھڑے، وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک سوال ہے میرا. کہتے ہیں عرض کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یا دنیا میں ایک دو نہیں سنبھالی جا رہی، اور وہ مشقت کا کام ہے. 1,00,000 حوروں کو سنبھالنا، مطلب 1,00,000 بیویوں کو سنبھالنا، یہ مشقت کا کام ہے. اور یہ اس کی بڑی پتہ کی بات تھی. لوگ تو ہنس رہے تھے. میں نے کہا کہ یہ بہت بابصیرت شخص ہے. تو مولانا صاحب چپ ہو گئے. کہتے ہیں یہ سوال انشاءاللہ میں آپ کو بعد از مجلس اس کا جواب دوں گا. تو بہرحال اس طرح کی آئیڈیالوجیز رائج پائی جاتی ہیں جس کا کوئی فائدہ ہمارے ہاں جو دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دور دور سے نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں کیسے نہیں. ایک تو اس میں ہے کہ مومنین کے لیے جنت میں حوریں ہوں گی اور جہنم میں آگ کے شعلے بھڑکیں گے، اور اس طرح کے آپ کو سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے جو آپ کو ایک نماز نہ پڑھنے پر اتنا کاٹیں گے. دراصل کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن؟ مطلب جو رولز اس دنیا میں نہیں ہیں وہ رولز جہنم و جنت میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی اگر فار ایگزامپل ہیں بھی صحیح تو وہاں امپلیمنٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا وہاں قرآن میں ہمیں کوئی اس طرح کے ملتے ہیں؟ اب اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. جنت جو ہے جس کا ہمیں کانسیپٹ پڑھایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے. تو اس کی میں آپ کو مثال ایک دے دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک پھول جو ہوتا ہے اس کی بہترین جگہ اس کی ٹہنی کے ساتھ ہوتی ہے. اب یہ فلسفہ عالم و برزخ و دنیا ہے، یعنی انسان کہاں سے آیا اور انسان نے کہاں واپس جانا ہے. حضرت علی کا بھی فرمان ہے نا کہ رحمت ہو اس شخص پر جس کو پتہ ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں آج کہاں پر ہوں اور میں نے کہاں پر جانا ہے، مطلب میں نے کہاں واپس جانا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں رحمت ہو اس شخص پر. تو ہم ان تینوں سے نا آشنا ہیں. اب ایک پھول کی بہترین جگہ اس کی ٹہنی کے ساتھ ہوتی ہے. آپ اس ٹہنی سے اسے اتاریں، اسے کاٹیں اور ایک محل میں آ کے آپ اسے تعمیر یا رکھ دیں. کسی محل میں، ایک گھر کے ایک کمرے میں ایک ٹیبل پر سجا کر رکھ دیں. وہ کچھ عرصے بعد مرجھا جائے گا، اور وہ مرجھانا ہی ہے. اس نے اپنی جگہ سے وہ ہٹے گا تو ظاہراً ہے وہ اپنے مرجھا جائے گا. اس کو اسی ٹہنی کے ساتھ دوبارہ جا کے لگا دو تو وہ دوبارہ کھل پھل پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی اصلی جگہ ادھر ہے. اصلی اس کی جگہ ادھر ہے. اس کی جگہ ادھر مطلب محلوں میں نہیں ہے، اتنی شاہانہ جگہ میں نہیں ہے نا، اسی جنگلات میں، اسی گندگی میں اس کی بہترین جگہ ہے، کیونکہ وہ آیا وہاں سے ہے. آج ہماری مثال کچھ اس طرح کی ہے. ہم آئے عالم برزخ، مطلب اس عالم سے ہم نے واپس بھی ادھر ہی جانا ہے، اور ہماری بہترین جگہ بھی ادھر ہی ہے. تو ادھر ہم رہ کر وہ مشق کرنی ہے، وہ عمل انجام دینے ہیں جس تک ہمیں دوبارہ اپنی جگہ پر واپس رکھ دیا جائے. اب جنت وہ ہے کہ آپ دوبارہ اس پھول کے ساتھ، اس ٹہنی کے ساتھ دوبارہ جا کے وہ ہو جائیں، کمبائن ہو جائیں. یہ جنت ہے. اور اگر آپ نہ ہو سکیں اس کے ساتھ تو اس کا پچھتاوا جو ہے وہ جہنم ہے. اب یہ مثال عرض کر دوں، یہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. مطلب یہ اگر کوئی میدان آپ فیس ٹو فیس بیٹھے ہوتے تو زیادہ میں سمجھانے میں ہوتا. کہا تھا کہ میدان عمل میں ورک کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن ہے تو وقت کا ضیاع نہ کرنے کے بجائے یہ ویڈیوز آپ کے تھرو دی جا رہی ہیں. بہتر یہ ہے میدان عمل میں یہ سر انجام سب دیا جائے. اب آپ اس میں غور کریں کہ کوئی بھی پھول جس طرح ہے، اگر وہ محنت و مشقت کر کے یا اس سے کوئی اٹھا کے یا کوئی اسے لے جاتا ہے دوبارہ ٹہنی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو وہ جنت ہے آپ کے لیے. فار ایگزامپل آپ ایک پھول ہے، آپ کو توڑا گیا ٹہنی سے اور آپ کو پھینک دیا گیا یا آپ کو رکھ دیا گیا اس دنیا میں.
اب آپ نے واپسی ادھر جانا ہے، اس کے ساتھ ٹہنی کے ساتھ کمبائن ہونا ہے، اور اگر آپ کسی وجہ سے نہیں ہوئے، وہ آپ کو پوری زندگی پچھتاوا رہے گا، اور وہ پچھتاوا انسان کے لیے جہنم ہے، اور جنت کیا ہے؟ وہ جڑ جانا۔ اب اس میں ایک اور بات کہ حوریں ملیں گی آپ کو، یہ سورہ قرآن مجید کی ایک آیت میں عرض کر دیتا ہوں، سورہ رعد آیہ نمبر 13، اس میں جو مفہوم ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کہ انسان جو مومنین جنت میں جائیں گے، ان کے خاندان و اہل کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہ خاندان یعنی آپ کے، مطلب آپ مثال کے طور پہ اپنے بھائیوں میں سے کوئی خاندان نہیں ہے، یا اپنی مطلب ازواج میں سے، یا اس طرح اگر انسان کہا جائے نا۔ اب جس طرح دیکھا جائے کہ حضرت یوسف کو اپنے ان کے بھائیوں کے ساتھ جنت میں جگہ ملے گی نا، وہ تو غراب تھے، وہ تو یہود کی جو جڑ ہے وہ 18 بھائی تھے ان کے، حضرت یوسف کو، مطلب ان کو ان کے ساتھ جنت میں ڈالا جائے گا نا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی وہاں مطلب یہ ہے، میں مثال دے رہا ہوں، وہاں مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ، یعنی آپ جنت میں گئے ہیں تو آپ اپنے اعمال کی نسبت سے گئے ہیں، تو آپ جیسے جتنے لوگوں کے اعمال ہیں وہ جنت میں، وہ آپ کے احباب حلقہ ہیں، اور مومن کا حلقہ احباب ہونا بھی وہی چاہیے جو مومنین کے ساتھ وہ ایک ربط قائم ہو۔ تو وہاں ایک اور یہ جو یہاں مسئلہ بیان کیا جاتا ہے جنتوں میں حوروں کا۔ اب حوریں ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے، ایک عام انسان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ حوریں کیا ہے۔ یعنی میں مان لیتا ہوں کہ مومنین مردوں کے لیے وہاں حوریں ہیں، جنت میں حوریں ہیں۔ مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عورت و مرد کو ایک نفس سے پیدا کیا، اور رسول اللہ عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر بیان کر کے گئے، اور وہ جہاں وہ ہے نا سپیریورٹی جو ہے وہ عرض کر دوں گا وومن رائٹس میں کہاں پر ہے، وہ جو قوام بنایا ہے مرد کو، وہ کس وے میں بنایا اور ہمارے مفکرین نے کس وے میں بتایا ہے، وہ میں آپ کو عرض کر دوں گا اس سے اگلے لیکچر میں۔ یہ تمام باتیں میں عرض کر دوں دوبارہ کہ میں آپ کی ہی عمر کا ہوں، تو میں لیکچر نہیں دے رہا، میں جسٹ آپ کو ریکویسٹ کی جانب سے یہ کر رہا ہوں، کیونکہ میں نصیحت نہیں کر سکتا، اس عمر میں نصیحت نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ تمام باتیں جتنے بھی آپ نے شروع سے لے کے کی ہیں، یہ آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے، یہ ایک کہہ دیا جائے کہ میں حقیر سے انسان کی یہ چھوٹی سی کوشش ہے، ایک ریکویسٹ ہے آپ کی طرف، تو آپ اسے سوچیں، تفکر کریں، فکر کریں اس پر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوسچننگ کیا کریں زیادہ سے زیادہ۔ اس میں جو کانسیپٹ ہے حوروں والا، اب وہ دیکھیں کہ خواتین کے لیے تو کیا ہے، اب یوٹیوب پہ لکھیں کہ مردوں کے لیے حوریں، تو نیچے ایک JPGs میں آ جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے کیا ہوگا، تو بڑے سے بڑے مفکرین نے، میں نے سنا ویڈیوز جا کے آپ سن لیں، ان میں وہ عرض کرتے ہیں کہ خواتین اگر کوئی پوچھے تو ان سے کہیں کہ ہمیں قرآن و سنت سے کوئی اس طرح کی بات نہیں ملتی، اور بھائی ملنی ہی نہیں ہے، ہوگی تو ملے گی، وہ مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ کچھ ہوگا تو ملے گا۔ اب یعنی اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام تقویٰ انسانوں کے لیے مختص کیا اس دنیا میں، اور آخرت دے رہا ہے ہمیں اس کی ہوس رانے کے لیے، مطلب پوری زندگی پریکٹس کروائی میتھ کی، اور ٹیسٹ لے رہا ہے ہم سے، مطلب ہمیں جب پیپر ہوا تو ہمیں کہتا ہے کہ آپ بغیر پیپر کے پاس ہیں، یا آپ چیٹنگ کرو، جتنی مرضی چیٹنگ کرنی ہے آپ کر رہو۔ پوری زندگی ہمیں یہ ترغیب دلائی کہ یہ خواتین سے، غلط خواتین سے ہم بسترگی، یا ایک سے زیادہ یا دو سے زیادہ، یہ 4 سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، یا آپ نکاح میں بھی نہیں لے سکتے۔ تو جنت میں آپ اس کے اپوزٹ جا رہے کہ 1 لاکھ پورے آپ کو مل جائیں گے ہوس رانی کے لیے۔ تو یہ ہمارے مفکرین کی البتہ تشریحات ہیں، لیکن کسی بھی اس طرح کے مفکر کے بارے میں، یا جو اس طرح کا رکھتے ہیں، اگر آپ کو دین اس طرح کا نہیں مل رہا ان سے جو آپ لینا چاہ رہے ہو، تو ان کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، یعنی ان کے خلاف برا بھلا کہنے کے لیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی آئیڈیالوجیز غلط ہیں، لیکن نعوذ باللہ میں ان کی شخصیات کے بارے میں یہ کبھی بھی غلط نہیں کروں گا کہ ان کے بارے میں غلط کوئی الفاظ
یا گستاخانہ الفاظ میں انجام دوں. میں انتہائی ادب سے کہتا ہوں کہ مجھے ان سے اختلاف ہے ان کی آئیڈیالوجی سے. باقی عزت میں انتہائی درجے سے زیادہ کرتا ہوں ان تمام مفکرین کی. اب حوروں کا جس طرح ہے، اب مردوں کے لیے تو حوریں ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ مردوں کے لیے بنائی گئی ہیں، مردوں کی ہوس کے لیے بنائی گئی ہیں. اور خواتین نے بھی اس آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کر لیا ہے، یعنی کوئی کام مردوں کے علاوہ کرتی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی میں یا ہاسپٹلس میں یا ہر وہ فیلڈ جہاں وہ کام کر رہی ہیں، مردوں کا کیا کام ہے وہاں؟ مطلب نامحرموں کا آپ کے ساتھ کام کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ آپ خود کریں کام. مطلب آپ یہ جو خواتین ہیں یہ کر سکتی ہیں، اور آپ حضرت فاطمہ کو جواب دیں ہیں اس بارے میں. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے جسے نہ کسی نامحرم نے دیکھا ہو اور نہ کسی نامحرم نے اس کو دیکھا ہو، نہ کسی نامحرم نے اس کی آواز سنی ہو اور نہ کسی نامحرم نے اس کی آواز سنی ہو. تو حضرت سیدہ کو جواب دیں آپ. اور حضرت فاطمہ ایک عزم ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے، بلکہ ایک کردار ہے، ایک عزم ہے جو ہر زمانے کی عورت کو پکار رہی ہیں اپنی جانب. حی علی مطلب فلاح، کہ فلاح کی طرف آئیں. ہر زمانے کی عورت آپ رخ کریں اللہ تعالیٰ کی جانب، راستے میں رخ سیدہ ضرور ملے گا آپ کو، جو آپ کو صحیح دین القیم کی جانب لے جائے گا، جو خواتین کے لیے بنایا گیا دین اس کے لیے لے جائے گا. تو اس آئیڈیالوجی کو ختم کریں کہ خواتین کچھ نہیں ہے، فقط مردوں کے لیے یہ دنیا قائم کی گئی اور عورتوں کو ہوس کے لیے بنایا گیا. نہ، اس طرح نہیں ہے. میں نے عرض کی تھی کہ تشبیہاً یہ جنت و جہنم کو عرض کیا گیا ہے جس طرح ایک بچہ ہے اس کو دودھ سے تشبیہ دی جاتی ہے. مطلب اگر اسے کوئی کام کروانا ہو نا بچپن میں، چھوٹے میں، مطلب آپ کو اسے کہو کہ یہ کام نہ کرو میں آپ کو دودھ دوں گی، مطلب ماں کہے، تو وہ رک جاتا ہے اس سے، کیونکہ اس کے لیے دودھ سب سے عزیز ترین چیز ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ چیزیں رکوانی ہیں یا کچھ چیزیں کروانی ہیں، ممنوعات و محرمات سے پرہیزگاری کے لیے کچھ چیزیں ہمیں رکوانی ہے، تو اسی دنیا کی مثال دیں گے نا، لیکن تشبیہاً دیں گے. یعنی آپ بچے سے کہتے ہو کہ آپ یہ کام کرو، آپ بڑے ہو میں آپ کو دودھ دوں گی، یا میں اس طرح کے کچھ آپ کو کھلونے دوں گی. اب بڑے ہو کے اسے کھلونے تو نہیں چاہیے نا، اب بچے کو تو اس ایج میں ہی کھلونے چاہیے ہوتے. یعنی اب میں عرض کروں کہ ایک جو رائجانہ ہمارے ہاں کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ ایک مومن شخصیت گئی یہاں سے ایران، تو پاکستان میں نا ایک پھل ملتا ہے جو انتہائی ریئر ملتا ہے اور اس کا نام ہے چینگو. اس کی شکل ہوتا ہے آلو کی طرح. تو وہ مومن یہاں سے ایران گئے تو وہاں ان کے احباب رہتے تھے، تو انہوں نے ان کو تحفے کے لیے یہاں سے کچھ لے لی، کیونکہ ایران میں یہ نہیں ملتے، بالکل نا آشنا ہے ایرانی لوگ. تو جب لے کے گئے تو ایئرپورٹ پہ چیکنگ کی گئی تو وہاں کے جو باڈی گارڈ تھے انہوں نے نکالے اور وہ کہا کہ یہ کیا چیز ہے. تو کیونکہ انہیں سمجھ تو نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس نہیں تھی یہ چیز، وہ ایرانیوں کے پاس وہ ان سے ناآشنا ہے. تو اس مومن نے اسے سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ آلو ہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. آلو تھے نہیں، تشبیہاً کہا. اب اگر ہم نے چینگو کو آلو ہی سمجھ لیا ہے تشبیہاً کے نام پر تو یہ غلط ہے. وہ آلو نہیں ہے، وہ چینگو ہے. چینگو ہی ہے، آلو نہیں ہے. وہ فقط تشبیہاً کیونکہ اس طرح لگتا ہے، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا یار کوئی شخص مجھے تم جیسا لگتا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص تم ہی ہو، نہیں، وہ الگ ہے، وہ دنیا الگ ہے. یہ جو حوروں کا آپ کو تصور دیا جاتا ہے یہ آپ کے اعمال ہیں، یہ آپ کے دنیاوی اعمال ہیں، نیک کام ہے جو آپ نے اس
دنیا میں کیے ہیں یہ تبسم کی شکل میں، یہ ایک خوبصورتی کی شکل میں آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، چاہے وہ خواتین کے، اور خواتین کو بھی اتنے حوریں ملیں گے جتنے مردوں کے، مطلب اس کے اعمال کے نسبت، یعنی جتنے روزے رکھو گے، وہ مومن کی بات صحیح تھی کہ جتنے روزے رکھو گے اتنے حوریں ملیں گے، یعنی اتنے اعمال بڑھیں گے آپ کے، اور اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے جنت میں، تو وہ 1,00,000 سے بھی جتنے آپ زیادہ اعمال کریں گے وہ اتنے زیادہ آپ کے ساتھ وہ حوریں ہوں گی۔ وہ حوریں نہیں ہیں، وہ اعمال ہیں آپ کی۔ وہ فقط اس زمانے میں کیونکہ آپ کو عزیز تر چیز ہے عورت، یعنی مردوں کے لیے، اور عورت ہی سمجھتی ہے کہ مرد کے لیے سب سے حسین ترین چیز میں ہی، اور وہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تصویر زن سے ہی ہے کائنات میں رنگ، کہ اگر اس دنیا میں رنگ ہے تو وہ فقط عورت سے، یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ وہ شخصیت جس کا رتبہ ہی اس قدر بلند ہے کہ ان تمام بر صغیر کے فقہا سے ملتا نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں اگر رنگ ہے تو وہ عورت سے ہے۔ تو اس میں عرض کر دوں کہ یہ وہ کانسیپٹس تھے کہ عورتوں کے لیے بھی وہی حوریں موجود ہیں، یعنی ان کی اعمال کی حالت میں تبسم جو ان کو جنت میں ملیں گے، اور یہ پچھتاوا ہے جو انسان کو برے اعمالوں پر جہنم میں ملے گا۔ یہ وہ جہنم ہے، پچھتاوا جو انسان کو جنت و جہنم میں، جنت میں اعمال کی نسبت سے حوریں، اور جہنم میں آگ و بچھوں یا سام کی نسبت میں پچھتاوا، یہ انسان کو دیا جائے گا۔ امید ہے مومنین کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی، نہ سمجھ بھی آئے تو کوسچنس کر سکتے ہیں، کوسچننگ کیا کریں، اور فقط یہ نہ کہا کریں کہ یہ جو چیز ہم مفکرین سے لے رہے ہیں، ریجیڈیٹی ذہن میں نہ بنائیں، اپنے گلاس خالی کریں تب ہی بھرنے کی جگہ ہوگی، جب تک گلاس خالی نہیں ہوگا تب تک ہم بھرنے کی وہ نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو سیشن ہوگا وہ ہوگا فلسفہ تعلیم و تربیت، تو اس میں اور بھی باتیں عرض کر دوں گا اس حوالے سے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔